بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبی میں ممبر نصب کیا گیا۔ جب تک ممبر نہیں بنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کے بجائے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز ایسی بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس آواز کو سنا۔ آواز اس قدر دردناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر سے اتر کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کے سسکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، پرسکون اور خاموش ہو جا۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو ممبر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ مقام جنتی کا ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جنت میں شامل کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو قافلہ اس مقام سے گزر کر شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سامان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو، ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ ادھر اس قافلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ قریش کے بھی سردار تھے اور اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ ایمان لائے۔ ان کی عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبریں معلوم کر لیتے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف بھی تھا، چنانچہ ان کے جاسوس نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہ ہدایات دی، تم اپنے اونٹ کے کان کاٹ دو، کجا وا الٹ دو، اپنی قمیض کا اگلا اور پچھلا دامن پھاڑ دو، اسی حالت میں مکہ میں داخل ہونا، انہیں بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ مشرکین جلد مدد کو آ جائیں۔ وہ شخص بہت تیزی سے روانہ ہوا۔ ابھی یہ مکہ پہنچا نہیں تھا کہ وہاں عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ عاتکہ بنت عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بعد میں یہ اسلام لے آئی تھیں یا نہیں، روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں ایمان لے آئی تھیں، کچھ میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ خواب بہت خوفناک تھا، یہ ڈر گئیں۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خواب سنایا، لیکن اس شرط پر سنایا کہ وہ کسی اور کو نہیں سنائیں گے۔ انہوں نے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے، تم خواب سناؤ، تم نے کیا دیکھا ہے؟ عاتکہ بنت عبد المطلب نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ابھی اب تک کے پاس آ کر رکا۔ اب تک مکہ معظمہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے پوری آواز سے پکار کر کہا، لوگوں، 3 دن کے اندر اپنی قتل گاہوں میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔
پھر وہ وہاں سے چل کر بیت اللہ میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہ شخص اونٹ سمیت کعبہ کی چھت پر نظر آیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑکایا، پتھر وہاں سے لڑکتا پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر مکہ کے گھروں میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ یہ خواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم عاتقہ، تم نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے، تم خود بھی اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں ولید بن عتبہ ملا، یہ ان کا دوست تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب اسے بیان کر دیا اور وعدہ لیا کہ کسی کو بتائے گا نہیں۔ ولید نے جا کر یہ خواب اپنے بیٹے عتبہ کو سنا دیا۔ اس طرح یہ خواب آگے ہی آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ ہر طرف عام ہو گیا۔ مکہ میں اس خواب پر زور شور سے تبصرہ ہونے لگا۔ آخر 3 دن بعد وہ شخص اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوا جسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا۔ وہ مکہ کی وادی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا، اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، تم لوگ جلدی مدد کو پہنچو۔ اس تجارتی قافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا، چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ جو مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ ایک سردار سہیل بن عمرو نے اپنی تقریر میں کہا، اے قریشیو، کیا یہ بات تم برداشت کر لو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال اور دولت پر قبضہ کر لیں؟ لہذا جنگ کے لیے نکلو، جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب نے کوئی تیاری نہ کی۔ وہ عاتقہ کے خواب کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا، عاتقہ کا خواب بالکل سچا ہے اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ ابو لہب خود نہیں گیا، لیکن اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو 4000 درہم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا، یعنی وہ اس کی طرف سے چلا جائے۔ ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر بئر عتبہ نامے کنویں کے پاس لشکر کو پڑاؤ کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پیا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ سب کو گنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا معائنہ بھی فرمایا، جو کم عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ واپس کیے جانے والوں میں حضرت اسامہ بن زید اور رافع بن خدیجہ، برا بن عازب، اسید بن ظہیر، زید بن ارقم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو عمر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال کی تھی۔ روحہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو گننے کا حکم دیا۔ گننے پر معلوم ہوا مجاہدین کی تعداد 313 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی، جو ان کے ساتھ نہر تک پہنچے تھے۔ طالوت بنی اسرائیل کے ایک نیک مجاہد بادشاہ تھے۔ ان کی قیادت میں 313 مسلمانوں نے جالوت نامی کافر بادشاہ کی فوج کو شکست دی تھی۔ لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف 5 تھی۔ اونٹ 70 کے قریب تھے، اس لیے ایک ایک اونٹ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں 2 اور ساتھی بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس اونٹ پر اپنی باری کے حساب سے سوار ہوتے اور ساتھیوں کی باری پر انہیں سوار ہونے کا حکم فرماتے، اگرچہ وہ اپنی باری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کی خواہش ظاہر کرتے۔ وہ کہتے، اے اللہ کے رسول، آپ سوار رہیں، ہم پیدل چل لیں گے۔
جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو، اور نہ میں تمہارے مقابلے میں اس کی رحمت سے بے نیاز ہوں، یعنی میں بھی تم دونوں کی طرح اجر کا خواہش مند ہوں۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔